احمد و نصلی علی رسول الکریم. ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم. انسان کے لیے منفی سوچ اور جذبات انتہائی مہلک ہیں. یہ جذبات بجائے مخالفین کو ضرر پہنچانے کے خود اپنی ہی صحت برباد کر دیتے ہیں، انسان کو زہری مریض بنا سکتے ہیں اور موت کے منہ میں پہنچا سکتے ہیں. نفرت اور حسد کے یہ جذبات انسان میں غصہ پیدا کرتے ہیں اور یہ غصہ جھگڑے کا سبب ہوتا ہے جو جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. عام مشاہدہ ہے کہ معمولی باتوں پہ یا بچوں کی لڑائی پہ گولیاں چل گئیں اور جانیں گنوا دی گئیں. معمولی سی بات پہ وہ جانے جاتی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بہت قیمتی ہیں، اور قتل گناہ کبیرہ ہے. مگر کس چیز نے اس قتل پہ ابھارا؟ تو وہ چیز ہے ہمارا دماغ، جو ہر چیز پہ اپنا قبضہ چاہتا ہے. میرا گھر، میری جائیداد، میرا شوہر، میرے بچے، اور یہ اس حد تک لے جاتا ہے کہ عجیب نعرے لگنے لگتے ہیں جیسے میرا جسم میری مرضی. ایسے نعروں کے ساتھ مذہب اور سماج کے ساتھ بغاوت کر دی جاتی ہے. اور ایک اور نعرے دھرتی ماں کے لیے کٹ مریں گے. اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زمین پہ قبضہ جمانے کی کوشش میں خون آنکھوں میں لیے بھائی بھائی کے قتل پہ آمادہ ہو جاتے ہیں. مگر ذرا تحمل سے سوچیں کہ آپ کا جسم آپ کا ہے؟ کیا یہ آپ ہیں؟ نہیں. کیا آپ کی دولت آپ ہیں؟ نہیں. کیا آپ کا گھر اور آپ کی پراپرٹی آپ ہیں؟ نہیں. کیا آپ کی بیوی بچے آپ ہیں؟ نہیں. آپ کا دماغ آپ کی انا کے زیر اثر ان کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ آپ ہیں، مگر کچھ بھی حقیقت میں آپ کا نہیں. اگر ہوتا تو ہمیشہ آپ کے پاس آپ کی ملکیت میں رہتا. کیا آپ کی بیوی کل آپ کی بیوی رہے گی؟ اس کی گارنٹی ہے؟ یا آپ کی دولت ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی؟ یقین نہیں تو آپ کا دعویٰ دماغ کا غلط پیدا کردہ ہوا فسادی نظریہ ہے، جس سے رجوع نہ کیا تو یہ آپ کو وقت پڑنے سے پہلے بوڑھا کر دے گا، آپ کی صحت کو برباد کر دے گا اور آپ کو ذہنی مریض بنا دے گا. جب آپ کا کچھ بھی نہیں سب رب کا عطا کردہ ہے تو آپ کے دماغ نے کیوں ان سب پہ قبضہ جما کے فساد برپا کیا ہوا ہے؟ آپ کو فوری دماغ کے سیر سے نکلنا ہوگا. اب یاد کریں محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا قول ہے، جب آپ کے جسم میں اتھر پہ چٹائی کے نشان تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرم بستر استعمال کرنے کا مشورہ دیا. تو آپ نے فرمایا میری مثال مسافر کی سی ہے جو ایک درخت کے نیچے سستانی لیٹ گیا ہے، مجھے دنیاوی ساز و سامان سے کیا تعلق؟ جب ہر تعلق سے انسان علیحدہ رہتا ہے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت سمجھ کے، تو پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ بیٹا ذبح کر دو اور بیوی کو ویرانے میں چھوڑ آؤ، تو حکم کی تعمیل میں جبین خاک پہ شکن تک نہیں آتی، صرف ایک صدا آتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہی کے ہم ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. جس نے دیا تھا جو مالک ہے اس نے لے لیا، دینے کا بھی شکر اور واپس اس امانت کو لینے کا بھی شکر. یاد رکھیں چیزوں سے چمٹے رہنا، انہوں نے ملکیت و جاگیر سمجھنا لڑائی جھگڑے کا سبب ہے. یہی وجہ ہے کہ جاگیردار گاؤں کا مکروہ ترین کردار ہے، جو جاگیر کے ساتھ ساتھ کسانوں اور ان کے خاندانوں کو بھی اپنی جاگیر سمجھتا ہے اور ان پر ظلم و ستم کو اپنا پورا حق سمجھتا ہے. دور حاضر میں دلوں کا بگاڑ اور فساد تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ باہمی نفرت، انتقام، لڑائی جھگڑے، معمولی باتوں پہ انتقام اور جھگڑے معاشرے کا کلچر بنتے جا رہے ہیں. قریبی رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں باہمی معاملات بگاڑ کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اور سلام دعا بھی ترک کر دی جاتی ہے. معاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، سب جھگڑے کے لیے تیار ہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا ضامن ہوں جو لڑائی جھگڑا ترک کر دے اگرچہ وہ حق پہ ہو. زیادتی کے باوجود بدلہ نہ لینے والے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول اور فرشتے ہوتے ہیں جو اس کے دل کو سکون عطا فرماتے ہیں. روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا. حضور علیہ السلام اس کی باتوں کو سن کر حیرت کرتے اور مسکراتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ شخص برا بھلا کہنے میں حد سے گزر گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی بعض باتوں کا جواب دیا. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے، وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے. آپ حضور کے پیچھے پیچھے چلے اور خدمت اقدس میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب وہ شخص مجھ کو برا بھلا کہہ رہا تھا آپ وہاں بیٹھے رہ لے، لیکن میں نے جب اس کی بعض باتوں کا جواب دیا تو آپ ناراض ہو گئے اور وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے.
اس میں آپ کے اٹھنے کی کیا حکمت تھی؟ حضور نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ جب تک تم خاموش رہے تو تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا، مگر جب تم نے خود جواب دیا تو شیطان درمیان میں کود پڑا۔ پھر فرمایا 3 باتیں ہیں اور سب حق ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو بندہ کسی کے ظلم کا شکار ہوتا ہے محض اللہ کی رضا کے لیے، نہ اپنے عز کی وجہ سے اس ظالم سے چشم پوشی کرتا ہے یعنی اس سے درگزر کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سبب یا اس کے اس وصف کے سبب پر دنیا اور آخرت میں اپنی مدد کے ذریعے اس بندے کو مضبوط و قوی بناتا ہے۔ دوسرے کہ جو بھی بندہ اپنی عطا و بخشش کا دروازہ کھولتا ہے یہاں تک کہ اس کے ذریعے اپنے قرابت داروں اور مسکینوں کے ساتھ احسان اور نیک سلوک کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عطا اور بخشش کے سبب اس کے مال و دولت میں اضافہ کرتا ہے۔ اور تیسری یہ کہ جو شخص گدائی کا دروازہ کھولتا ہے یا سوال کا دروازہ کھولتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اپنی دولت کو بڑھائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو گدائی کے سبب اس کے مال و دولت میں کمی پیدا فرما دیتا ہے اور اس کو نقصان اور بربادی سے دوچار کر دیتا ہے، یا اس کو خیر و برکت سے ہی محروم کر دیا جاتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے مال میں کمی اور نقصان کو محسوس کرتا رہتا ہے۔ اپنے سکون و خوشی کے لیے لوگوں کو ایسے ہی معاف کر دیا کریں جیسے رب سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے لیے معافی چاہتے ہیں۔ یقین کریں اللہ کے بندوں کو معاف کر دینے والوں کو رب سبحانہ و تعالیٰ صرف اسی ایک نیکی کے سبب جنت میں داخل فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا بہادر وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بہادر تو وہ ہے جو غصے پہ قابو رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ غصے حق کی حالت میں جو بھی کام کیا جاتا ہے دوسروں سے زیادہ اپنا نقصان ہوتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے کیسی کیسی زیادتی کی، لیکن جب وہ مصر کے بادشاہ بنے تو بھائیوں کے خلاف جو چاہتے تھے کر سکتے تھے، لیکن اس کے بجائے بھائیوں سے کہتے رہے دراصل شیطان نے ہمارے درمیان عداوت ڈالی تھی اور تم لوگوں نے جہالت کی وجہ سے ایسا کیا تھا، میں تمہارے سارے قصور معاف کرتا ہوں، کسی بھی قصور کا بدلہ نہیں لوں گا۔ معاف کر دینے کا کتنا بڑا انعام ہے اور صلاح کرنے کا کتنا بڑا انعام ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں سوائے ان 2 آدمیوں کے جن کے درمیان ناراضگی ہو، ان کے معاملے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو ابھی رہنے دو تاکہ وہ آپس میں صلاح صفائی کر لیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگ جن کی نماز قبولیت کے لیے ان کے سر سے ایک بالش بھی نہیں اٹھتی، ایک وہ حکمران جس کی عوام اس سے ناراض ہیں، دوسرے وہ عورت جس نے رات اس حال میں گزاری کہ اس کا شوہر اس سے ناراض تھا، تیسرے وہ بھائی جو آپس میں قطع تعلق کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھے اور صراط مستقیم اور انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا دے۔ اللہم آمین۔